ایسی بات نہیں بتائی، اچانک یکایک میں ایسی بات جو تمہیں کہہ رہا ہوں تو سن لو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے کسی نے کہا ہے اور پتہ ہے کہ مجھے کہنے والا کون ہے۔ مجھے یہ ذمہ داری دینے والا کون ہے؟ وہ ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ مجھے اس نے حکم دیا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے ہو بہو اس کا پیغام تم لوگوں تک میں نے پہنچا دیا۔ اور پتہ ہے لوگوں، صرف یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام نہیں ہے، میرے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، ساتھ یہ بھی بتا اور سنایا کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور میرے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو میری دعوت کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو پتہ اس کے جواب میں کیا کہا مکے والوں نے؟ انہوں نے قرآن کا کلام الہی ہونے کا انکار کر دیا۔ تب انکار کیا جب اس میں توحید کا تذکرہ آیا، انہوں نے کہا ہم اس کو بھی نہیں مانتے، یہ آپ کا بنایا ہوا کلام ہے، معاذ اللہ، یہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے، اس کا انکار کر دیا۔ اور پھر تو کیا خیال ہے، اگر چند لوگ اللہ کی کسی نعمت کا انکار کر دیں تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اپنی نعمت کو نہیں روکتا چند بے قدرے لوگوں کی وجہ سے۔ چند گینے چنے ضدی، فسادی، انادی لوگوں کی وجہ سے، جو سمن ہیں، جو بکمن ہیں، جو عمیٌ ہیں، جو لا یعقلون ہیں، لا یعلمون ہیں، لا یہتدون ہیں، لا یسمعون ہیں، لا یبصرون ہیں، آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے ہیں، کان ہونے کے باوجود بہرے ہیں، زبان ہونے کے باوجود گونگے ہیں، عقل ہونے کے باوجود جنگل کے جانور سے بدتر ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تمہید باندھ رہا ہوں، انشاءاللہ آئیں گے ہم پھر اصل سبق کی طرف، تو ذرا آپ کے دماغ کا بھی تھوڑا سا جوڑ ہو جائے نا جی، تھوڑا سا ربط ہو جائے۔ تو بات میری سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو اللہ نے قرآن کا نازل کرنا روکا نہیں، دوام کے ساتھ، استمرار کے ساتھ اللہ نے اس لاریب کتاب کے نزول کو جاری رکھا۔ ایک ایک آیت، تھوڑا تھوڑا، ایک ایک سورت، تھوڑا تھوڑا حصہ اللہ نازل فرماتے رہے اور اپنے پیغمبر تک پیغام پہنچاتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی سے، استقامت سے، صبر سے، ہمت سے، قوت سے، شجاعت سے، بہادری سے، جرت سے اللہ کے اس پیغام کو ہو بہو اور من و عن لوگوں تک پہنچاتے رہے بلا خوف و خطر۔ یہ کام ہوتا رہا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کوئی کمی نہیں چھوڑی مسئلہ توحید کو بیان کرنے میں۔
ہر طریقے سے واضح کیا، دلائل دے کر بھی، حکم دے کر بھی، پہلے انبیاء کرام اور پہلی امتوں کے حالات ذکر کر کے بھی، حتیٰ کہ پرندوں کی مثالیں دے کر بھی، اور بھی کئی مثالیں ذکر کی۔ اللہ مسئلہ توحید کو اور کھول کر بیان کرتے گئے، وہ جتنے انکاری ہوتے گئے اللہ اس مسئلے کو اور کھولتے چلے گئے، حتیٰ کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ اللہ نے صاف فرمایا ضرب اللہ مثلا۔ لوگوں میں ایک مثال بیان کرتا ہوں دو غلاموں کی۔ ایک غلام ایسا ہے جس کے کئی سردار ہیں، کئی آقا ہیں، کئی مالک ہیں، اور مالک اور سردار سب آپس میں جھگڑالو، فسادی، ضدی، انادی، ہٹ درم، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، حاسد ہیں۔ ان سب کا ایک مشترکہ غلام ہے، وہ سب کی خدمت کرتا ہے لیکن کوئی اس سے راضی نہیں ہوتا۔ وہ کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی اس طرف بھاگتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی خدمت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف وہ غلام ہے، دوسری طرف وہ غلام ہے جس کا سردار ایک ہے، جس کا آقا ایک ہے، جس کا مالک ایک ہے، جس کا مولا ایک ہے۔ اور وہ ایک غلام اپنے سردار کی ہر بات مانتا ہے، غلام اپنے سردار کے ساتھ مخلص ہے، سردار اپنے غلام کے ساتھ مخلص ہے۔ سردار بھی سمجھتا ہے کہ یہ سارا کا سارا غلام میرا ہے، اور غلام بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے وہی کچھ ہے جو میرے سردار کا حکم ہے۔ مثال دے کر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، مومن اور مشرک کا یہی فرق ہے۔ جس طرح ایک غلام ہر وقت پریشان، مشرک کا حال بھی یہی ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے تو کبھی وہ کسی خدا کی طرف، کبھی وہ اس بت کی طرف جو سونے کا بنا ہوا، کبھی اس کی طرف جو چاندی کا بنا ہوا، کبھی اس کی طرف جو پیتل کا بنا ہوا، کبھی اس کی طرف جو تانبے کا بنا ہوا، کبھی اس کی طرف جو لکڑی کا بنا ہوا، کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر، کبھی اس محلے تو کبھی اس محلے، کبھی اس کو راضی کرتا ہے تو کبھی اس کو راضی کرتا ہے۔ فرمایا جیسے وہ غلام بے چین، ایسے مشرک بھی بے چین ہی رہتا ہے۔ اور ادھر جیسے ایک غلام کا سردار ایک ہے، جیسے یہ غلام مطمئن، مومن موحد بھی ایسے ہی مطمئن ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا ایک مالک ہے، میں نے اسی کو راضی کرنا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے مجھے ہر جگہ ٹکرے مارنے کی ضرورت ہے، ہر کسی کو نئی نئی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مومن سمجھتا ہے کہ میرا مالک وہ ہے، میرا مولا وہ ہے۔ جن کو لوگوں نے الہ بنا رکھا ہے، خدا بنا رکھا ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی کہے تو وہ سنتے ہیں، اگر کوئی گونگا پہنچ جائے، بے زبان پہنچ جائے ان کی قبر پہ، دربار پہ، مزار پہ، جو بول نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ بابا تک تو بات جب پہنچے گی نہیں تو اسے پتا کیسے چلے گا کہ یہ کیوں آیا، کیا کہنا چاہتا ہے، وہ تو خاموش کھڑا ہے۔ لیکن اللہ تو وہ ہے
جو بے زبان کی بھی سمجھتا ہے، جو کوئی نہ بھی بولے وہ دل کے راز، دل کی خواہش، دل کی ضرورت کو وہ پھر بھی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ جب یہ مثالیں اس طرح کی آئیں نا تو مشرک چیخ اٹھے، ان میں اور پریشانی کی لہر دوڑی کہ کیا جواب دیں، اس کا تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے، اس مثال کا کیا جواب دیں، لوگوں کو کیسے روکیں کہ قرآن نہ سنو، لوگوں یہ مثال نہ سنو، کیسے سمجھائیں؟ تو اب انہوں نے پتہ ہے کیا کہنا شروع کر دیا، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے یار، تھوڑا صبر کرو، انتظار کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئے گی نا تو تب جان چھوٹ جائے گی، بس اب موت کی انتظار کرو۔ جا رہے ہم سبق کی طرف، شان نزول کی طرف۔ ابو جہل کہنے لگا، ابو لہب کہنے لگا، امیہ، نضر بن حارث، ابی بن خلف، ولید بن مغیرہ، بڑے بڑے سردار ایک دوسرے کو تسلی دینے لگے، کہنے لگے جواب تو ہمارے پاس ہے نہیں، لوگوں کو مطمئن کر نہیں سکتے، کیا کریں، کہاں جائیں، کدھر جائیں، لوگوں کو کیا جواب دیں؟ چلو گھر میں بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، آخر جب ان پر موت آئے گی نا تو تب یہ کہانی، تب یہ دعوت، پھر یہ مشن، پھر یہ پروگرام، پھر یہ بیان، پھر یہ خطاب، یہ سب ختم ہو جائے گا، سب کچھ رک جائے گا، بس موت کی انتظار کرتے ہیں ان پہ جب موت آئے گی۔ اللہ نے جواب میں یہ آیت نازل کی، ذرا سنیے گا، ترجمہ تو پھر کریں گے، ذرا اوپر اس کا مختصر مطلب بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے کیسے جواب دیا۔ رب العالمین نے جواب میں فرمایا، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی۔ ان آیتوں میں کیا دی، ذرا بولیے گا؟ تسلی دی اپنے محبوب کو، فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہوں، اگر یہ آپ کی موت کے تذکرے کرتے ہیں، اگر یہ آپ کی موت کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو آپ دکھی نہ ہوں، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ ہے تسلی۔ جواب سمجھ آیا؟ اگر یہ آپ کی موت کے منتظر بیٹھے ہیں تو پریشان نہ ہوں، کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ فرمایا اگر موت آپ پہ آئے گی تو موت نے ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، دنیا سے آپ نے بھی جانا ہے تو رہنا انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں ہے، نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہنا۔ اللہ نے تسلی دی۔ رب کائنات نے فرمایا تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب موت آئے گی تو بات ختم ہو جائے گی کیا؟ تو یہ جو مسئلہ ہے یہاں ختم ہو جائے گا، موت سے ختم ہو جائے گی بات؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، اصل تو حساب و کتاب میرے پاس ہوگا، کل ہوگا، کل ہوگا۔ دیکھو رب نے کیسے ادھر پیغمبر کو تسلی دی، ساتھ ادھر دھمکی بھی دی، مشرکین کو، کفار کو وعید بھی سنائی، ڈراوا بھی سنایا کہ تمہاری نگاہ یہاں ہے، صرف تمہاری نظر صرف یہاں دنیا پہ ہے کہ جی یہاں پر موت آ جائے گی تو بات ختم ہو جائے گی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ظالم یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مظلوم پہ ظلم کیا، اسے قتل کر دیا، ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں کو ختم کر دیا، لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کہ مظلوم پہ تو تلوار چلی
اور وہ تو 1 سیکنڈ میں اس کی تکلیف ختم ہو گئی، لیکن مظلوم کے ظلم کا گناہ، قتل کا گناہ، وہ قاتل کی گردن پہ، وہ ظالم کے کندھے پہ، اس کی کمر پہ ہمیشہ کے لیے لاد دیا گیا۔ اسے کون اتارے گا؟ اسے کون اتارے گا؟ اور کل پیشی لگنی ہے، مظلوم بھی رب کی دربار میں ہوگا، ظالم بھی رب کی دربار میں ہوگا، مقتول بھی رب کی دربار میں ہوگا، اللہ کی عدالت میں ہوگا، اور قاتل بھی وہاں کھڑا ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن صرف اللہ کا چلے گا۔ نہ وہاں پر کوئی جماعت کام آئے گی، نہ کوئی دھڑا کام آئے گا، نہ کوئی پیسہ کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ کسی کا زور کام آئے گا۔ وہاں پر عدل اور انصاف ہوگا۔ تو رب کائنات یہاں ساتھ ہی فرماتے ہیں دوسری آیت میں کہ ثم انکم یوم القیامہ، اے مکے والو میرے نبی کی موت کا انتظار کر رہے ہو، ارے تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی دربار میں کیا جواب دیں گے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اب مانا کرتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک میت وانہم میتون، ترجمہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ جو ہے۔ انک میتون، ان اس کا معنی ہے بے شک، تحقیق، کاف کا معنی ہے آپ، میتون بے شک آپ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے، آپ پر بھی موت آئے گی، آپ پر بھی موت آئے گی۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک ان کو بھی مرنا ہے۔ یہ خوشنو کہ یہ ہمیشہ رہیں گے؟ فرمایا انہم میتون، آپ پر بھی موت آئے گی، وانہم میتون، اور بے شک ان پر بھی موت آئے گی۔ یہ ترجمہ ہے۔ آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے، پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامہ، اس کا ترجمہ کمال لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، دیکھیے گا۔ پھر قیامت کے روز تم مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے، میرا پیغمبر وہاں پر، میرا پیغمبر وہاں پر مدعی بن کے آئے گا، مدعی بن کے آئے گا، تم مدعا علیہ بن کے حاضر ہوگے۔ عند ربکم تختصمون، اس وقت تختصمون، تم اپنا فیصلہ اس وقت سنو گے، اپنا بیان پیش کرو گے۔ تختصمون، تمہارا اس وقت جھگڑا ہوگا، اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا، پھر حق حق ہو جائے گا اور باطل باطل ہو جائے گا، سچ سچ ہو جائے گا، جھوٹ جھوٹ ہو جائے گا۔ اب نہیں مان رہے ہو نا، کل دن لگے گا، دربار لگے گا، عدالت لگے گی، پھر پتہ چلے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ بات آئی موت کے حوالے سے، تو اس کے ساتھ ایک اور مقام بھی ذرا دیکھ لیں۔ پارہ نمبر ہے 17۔
جی صفحہ ہے 420، ذرا نکالو، ہمت کرو۔ اقترب للناس پارہ ہے 17، صفحہ 420 ہے، سورت کا نام ہے الانبیاء۔ صفحہ 420، آیت نمبر ہے 34، آیت نمبر ہے 34۔ بالکل اسی صفحے میں آپ نیچے کی طرف جائیں گے، نیچے سے اوپر کی طرف دوسری سطر ہے۔ آیت مل گئی جی، نیچے سے اوپر کی طرف دوسری سطر ہے، آیت نمبر 34۔ دیکھیے گا، ہاتھ رکھیں تاکہ آیت سمجھ آئے، اس کا مطلب واضح ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ آیت مل گئی ہے جی، وما جعلنا، آپ کے پاس ترجمہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے گا اردو میں ترجمہ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا۔ میرے محبوب، آپ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر موت آئے گی، دنیا سے چلے جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی جتنے انسان آئے نا، کوئی دنیا میں نہیں رہا، اپنا اپنا زمانہ، اپنا وقت اور اپنی دنیاوی زندگی انہوں نے مکمل کی اور یہاں سے چلے گئے، کوئی ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہا۔ اور ہم نے کسی بشر کو، کسی انسان کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رکھا ہم نے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ترجمہ دیکھیں، پھر اگر آپ کا انتقال ہو جائے، اگر آپ پر موت آ جائے، کیا اگر آپ پر موت آ جائے تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ کیا اگر آپ پر موت آ جائے تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن سمجھے میرے بھائی، قرآن سمجھے۔ کل نفس، دنیا کیا کہتی ہے ان کی بعد میں سنیں، سب سے پہلے یہ سنیں ہمارا خالق کیا کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا، ہر آدمی پر موت، ہر نفس پر موت، ہر جاندار چیز پر موت ضرور آئے گی۔ اب واپس آ جائیں، دنیا میں جو آیا، جو پیدا ہوا اور جو پیدا ہوگا، وہ موت کا مزہ ضرور چکھے گا، چاہے، توجہ فرمانا میری طرف میرے بھائی، آپ میری طرف دیکھیں گے، میں آپ کو دیکھوں گا، انشاءاللہ بات کانوں سے ہوتی ہوئی دل و دماغ تک خود بھی پہنچ جائے گی، آپ ذرا توجہ میری طرف کریں گے۔ دنیا میں جو بھی پیدا ہوا، چاہے کوئی بڑا یا چھوٹا، یا کوئی پیدا ہوگا، اس پر موت ضرور آئے گی۔ موت کا آ جانا ایک فطری عمل ہے، ایک طبعی عمل ہے، یہ رب کا ایک نظام ہے۔ اور حیات اور موت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، حیات اور موت، زندگی اور موت، ابتدا اور انتہا کے درمیان
انسان کو آزمایا جاتا ہے اسے طاقت دے کر، اسے علم دے کر، اسے عقل دے کر، اسے اسباب دے کر، اسے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے۔ لیکن آخر کار موت ضرور آئے گی۔ انسان پر موت کا آنا یہ انسان کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ کئی جہان اللہ نے بنائے۔ سب سے پہلا جہان عالم ارواح، جہاں روح ہوتے ہیں، سب کے روح۔ عالم ارواح روحانی جہان میں اللہ نے تمام انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا، اور امید ہے کہ وہ وعدہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لوگوں، جو وعدہ میں نے تم سے لیا تھا اور تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ یہ تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا معبود و مسجود نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رازق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے یک زباں ہو کر کہا تھا کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہے۔ تو یہ وعدہ کہاں ہوا؟ عالم ارواح میں۔ کہاں ہوا جی بولو؟ عالم ہمیں یاد ہو یا نہ ہو، کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا سچ فرمایا۔ ہمارا ایمان ہے آمنا وصدقنا، آمنا آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا۔ پھر عالم ارواح کے بعد ایک اور جہان آیا جسے عالم بطن کہتے ہیں، پیٹ کا جہان۔ یہاں اللہ رب العزت نے ہر ماں کے پیٹ میں پہلے بدن بنایا، ڈھانچہ بنایا، وجود بنایا، جسم بنایا۔ 4 مہینے جب مکمل ہوئے پھر اس میں روح ڈالا، جسم اور روح کو اکٹھا کیا، 9 مہینے 10 دن ماں کے پیٹ میں رکھا، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا رہا۔ ہر ضرورت کیا کرتا رہا بولو؟ پوری کرتا رہا۔ بغیر مانگے اس نے کان دیے، بغیر مانگے اس نے آنکھیں دی، بغیر مانگے اس نے بولنے والی زبان دی، بغیر مانگے اس نے سوچنے والا دل اور دماغ دیا، عقل دی۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں یہ نعمتیں اس لیے دی تاکہ تم میرا شکر ادا کرو، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ یہ دوسرے جہان میں ماں کے پیٹ میں سب کچھ ہوتا رہا، خود ماں کو بھی پتا، اسے بھی نہیں پتا چلنے دیا کہ بچہ کس حال میں ہے، کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، ذہانت کیسی ہے، عقل کیسی ہے، اسے بھی نہیں پتا چلنے دیا، لیکن ہر ضرورت خود ہی پوری۔ یہ دوسرا جہان۔ اس کے بعد آ گیا تیسرا جہان، دنیا، جسے عالم دنیا کہتے ہیں۔ جب یہ دنیا میں آیا، یہاں اس کی آنکھ کھلی، اس نے کائنات کو دیکھا، دنیا کو دیکھا، ماں کو دیکھا، باپ کو دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا،
زمین دیکھی، آسمان دیکھا، سورج دیکھا، چاند دیکھا، رات دیکھی، دن دیکھا، صبح شام، گرمی سردی، دکھ سکھ، خوشی غمی، اس نے سارے نظارے کیے۔ یہ تیسرا جہان ہے، ابھی چل رہا ہے، اس کا سفر ہے، سفر ہے میرے بھائی۔ کیا ہے جی؟ سفر ہے، منزل ابھی آئی نہیں ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائی، تین جہان، عالم ارواح پہلا جہان، عالم بطن دوسرا جہان، اور عالم دنیا تیسرا جہان۔ رکنا اس نے یہاں بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی جگہ یہ نہیں ہے۔ اس نے یہاں بھی ہمیشہ، چاہے جتنی دل لگا لے، جتنی کوٹھیاں بنا لے، جتنا پیسہ جمع کر لے، جتنی جماعت، جتنا گروپ بنا لے، آخر کار اس نے خالی ہاتھ یہیں سے اجڑ گیا وہ باغ، لاکھوں جس کے مالی تھے۔ سکندر جب روانہ ہوا تو دونوں ہاتھ، جیسے دونوں ہاتھ خالی آیا تھا، رب نے کہا ایسے ہی تو جائے گا یہاں سے، لگا لے دوڑ، کر لے جو کرنا چاہتا ہے، بھاگ لے جہاں تک بھاگنا چاہتا ہے، آخر میرے پاس آئے گا۔ تو یہ جو یہاں سے جائے گا نا، اس کا نام ہے موت۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا سے جب دنیا کو چھوڑے گا، اب اگلا جہان ہے عالم قبر، اگلا جہان ہے عالم برزخ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قیامت تک پھر جو یہ جہان ہے، جہاں اس نے موت کے بعد جانا ہے، اسے برزخ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ عالم برزخ میں جائے گا، اور وہاں پر بھی اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، وہاں پر بھی اس نے نہیں رہنا ہمیشہ، کچھ زمانے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ مدت کے لیے، کچھ میعاد کے لیے وہاں پر ٹھہرے گا۔ پھر ہوگا دن قیامت کا، روحیں واپس آئیں گی۔ اذا النفوس زوجت، اذا النفوس زوجت، اذا النفوس زوجت۔ روحیں جسموں سے ملے گی، اللہ جسم کے ذرے ذرے کو اکٹھا کرے گا، پورے بدن کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، قبریں کھل جائیں گی، ہر انسان اپنی قبروں سے نکل کے عالم محشر میں پہنچے گا۔ کتنے جہان ہو گئے جی؟ عالم ارواح، عالم بطن، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ یہ سبق مشکل تو ہے لیکن یاد رہے گا، کیا خیال ہے؟ میں نے مشکل کا لفظ بول دیا، آپ نے بس کہنا نہیں حضرت آپ نے خود کہا تھا بڑا مشکل ہے، ہمیں یاد۔ میں چونکہ مدرس ہوں، تدریس کرتا ہوں، کتابیں پڑھاتا ہوں، عربی کتب پڑھاتا ہوں، اس لیے مجھے تو پتہ ہے اپنے طلباء کا۔ میں وہاں نہیں کہتا کہ سبق مشکل ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ کبھی کبھی بڑی کلاس کے طلباء جب میں ان سے سبق سنوں نا، کبھی 15 دن کے بعد بتاؤں وہ سبق سناؤ نا پہلے والا، تو وہ کہتے ہیں استاد جی جس وقت آپ نے پڑھایا تھا بڑا آسان تھا، ہم نے سمجھا پھیرا دینے کی ضرورت ہے۔ جس وقت آپ پڑھا رہے تھے اس وقت تو بہت آسان تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو میں انہیں کہتا ہوں بھائی، استاد جو سبق پڑھاتا ہے نا، کچھ استاد تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آسان کو بھی ایسا مشکل بناتے ہیں نا، کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، اور کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں کہ مشکل کو انگلیوں پر 5 منٹ میں آسان کر کے 1 گھنٹے کا سبق دے دیتے ہیں، اور بڑا ہی آسان ہوتا ہے۔ تو پھر آسانی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سبق بھی آسان ہے، سبق تو مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ٹیچر پر ہوتا ہے، معلم پر ہوتا ہے، استاد پر ہوتا ہے، مدرس پر ہوتا ہے کہ وہ اس سبق کو، اس مشکل سبق کو
کس طرح آسان بنا کر اپنے سامعین کے سامنے پیش کرتا ہے. تو یہ کتنے جہان ہو گئے اب ذرا بولیے گا, یاد رہیں گے. اب میں آپ سے پوچھوں گا, آپ نے بتانا ہے پہلے جہان کا نام. بولو گے تو بات مجھے بھی سمجھ آئے گی کہ واقعی آپ سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ سمجھ بھی رہے ہیں, اور یہ بات آپ کو بہت فائدہ دے گی. ہاں, ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے. جو اپنے سفر کو نہیں جانتا, جو اپنی ابتدا کو نہیں جانتا, جو اپنی انتہا کو نہیں جانتا, وہ کچھ نہیں جانتا. چاہے دنیا کے سارے علوم جمع کر لے, دنیا کی ساری معلومات اکٹھی کر لے, جس کو اپنی حقیقت کا پتہ نہیں, اپنی ابتدا کا پتہ نہیں, اپنی منزل کا پتہ نہیں کہ میں آیا کہاں سے, میں نے جانا کہاں ہے. جو میرے بھائی جس کو یہ پتہ نہیں ہے نا, وہ تو ایسا ہے جنگل کا بھٹکا ہوا مسافر ہے, جو راستے سے دور نکل چکا, جسے منزل کا پتہ نہیں اور ابتدا یاد نہیں کہ کہاں سے چلا تھا اور میں نے کہاں جانا ہے. وہ جنگل کے بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح ہے. ارے بھائی, یہ آپ پر ہے, یا تو آپ اس جنگل کے بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح بنو, یا پھر اس کی طرح بنو جس کو اپنی ابتدا بھی یاد ہے, راستہ بھی یاد ہے, اور ساتھ اس نے زاد راہ بھی لے رکھا ہے, توشہ دان بھی سنبھال رکھا ہے, اپنا خرچ بھی ساتھ لے رکھا ہے, اور سیدھا راستے پہ چل رہا ہے, اور منزل پہ اس کی نگاہ ہے. یہ 5 جہان ہے. تو موت کا آنا انسان پر یہ کوئی عیب نہیں ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ ساری گفتگو کی ہے. موت کا آنا, دنیا سے جانے کا نام موت ہے, دنیا چھوڑ جانے کا نام کیا ہے؟ یہ کوئی عیب, یہ کوئی نقص, کوئی کمی یا کوئی توہین یا کوئی ہتک. یہ بات یاد رہے گی, یہ کوئی ہتک نہیں ہے, کسی کی توہین نہیں ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ موت سے پاک صرف ایک ذات ہے. کیا کہا میں نے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں, یہ اصول یاد رکھنے ہیں آپ نے, کیونکہ یہ درس قرآن جو ہوتا ہے نا, یہ سارا کا سارا علم ہوتا ہے. یہ کوئی تقریر تو ہوتی نہیں, کوئی قصہ کہانی تو ہوتا نہیں جو بڑا چسکولا ہو. ہاں, تو موت سے پاک صرف ایک ذات ہے. موت سے پاک ہوتا ہے الہ. جو الہ ہے نا, اس پہ موت نہیں آتی. کیا کہا میں نے؟ جو الہ ہوتا ہے اس پہ موت نہیں آتی, کیونکہ جس پہ موت آئے اس پہ تغیرات آتے ہیں, اس پہ تبدلات آتے ہیں, اس پہ تبدیلی آتی ہے, اس پہ زمانے کا اثر ہوتا ہے. میں ذرا بات پتہ نہیں کچھ ہے تو مشکل, لیکن اسے آسان کر رہا ہوں. ہاں, آپ کی توجہ رہے انشاءاللہ, زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو پکڑا ہی دے گی آپ کو انشاءاللہ. ہاں, کچھ نہ کچھ بیٹھے گی ضرور. جس پہ زمانہ مؤثر ہو, جو زمانے سے متاثر ہو, جو انقلابات زمانہ میں منقلب ہو, تبدیل ہو جائے, کبھی کس طرح کبھی, وہ الہ نہیں ہوتا. جی, الہ وہ ہوتا ہے جس پر زمانہ اثر انداز نہ ہو, جس پر وقت کا اثر نہ ہو. الہ وہ ہوتا ہے جس پر کبھی تغیر نہ آئے, کبھی تبدل نہ آئے. ہاں, اب کچھ بات انشاءاللہ بیٹھ رہی ہوگی. الہ وہ نہیں ہوتا جس پہ تبدیلی آئے, جس کا کبھی بچپنا ماں کے پیٹ میں بالکل مختصر, باہر آئے بڑھنے لگے, ہر دن, ہر ہفتہ, ہر مہینہ, ہر سال پہلے سے مختلف.
15 سال کے بعد بالکل مختلف، 30 سال کے بعد اور مختلف، 40 سال کے بعد کچھ اور مختلف، 70 سال کے بعد کچھ اور مختلف، جس کا بچپن کچھ اور طرح کا، لڑکپن کچھ اور طرح کا، جوانی کچھ اور طرح کی، شکل و صورت میں تبدیلی، جسم میں تبدیلی، وجود میں تبدیلی، بدن میں تبدیلی، جس میں اتنے تغیرات ہوں، گرمی میں کچھ اور حالت، سردی میں کچھ اور حالت، رات کو کچھ اور حالت، شام کو کچھ اور حالت، جس میں اتنے سارے تغیرات آئیں وہ الہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا رات کے وقت ستاروں کو دیکھا تو کہنے لگے بابا مجھے یہ بتاؤ اہذا ربی، کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ اور جب تھوڑا سا وقت گزرا تو غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے بابا جس پر وقت اثر ڈالے وہ الہ نہیں ہوتا۔ اب کچھ بات کے قریب ہوتے جا رہے ہیں نا جی انشاءاللہ۔ جو وقت کے گزرنے کے ساتھ تبدیل ہو جائے، غروب ہو جائے، وہ الہ نہیں ہوتا۔ اور پھر جب سورج کو دیکھا تو کہنے لگے بابا اہذا ربی ھذا اکبر، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو بہت بڑا ہے۔ ہاں؟ اور جب شام کا وقت ہوا تو یہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے بابا جو شام کے وقت اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا وہ الہ آئے ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بابا کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کا مسئلہ اس انداز میں سمجھایا، اگر توحید کا مسئلہ نہ انہیں اس وقت ان لوگوں کو سمجھ آیا نہ انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور یہاں تو ہر بزرگ کو لوگ دیکھتے ہیں، ہر ولی کو دیکھتے ہیں، اس میں ایک تغیر نہیں، ایک تغیر نہیں، اس میں تو کئی تغیرات ہوتے ہیں، کئی تبدلات ہوتے ہیں، لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور پھر وہ موت سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں، پھر کئی تغیرات سے گزرتے ہیں اور پھر بھی بندہ ان کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا کے ان سے مانگتا ہے، تو انہیں پھر بھی سمجھ نہ آئی کہ جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا وہ الہ ہو سکتا نہیں۔ جس پر وقت اثر انداز ہو وہ الہ نہیں ہوتا، الہ وہ ہوتا ہے جس پہ وقت اثر انداز نہ ہو، جو وقت کے اثر سے محفوظ ہو، ازل سے ہے وہ اللہ، ابد تک رہے گا، کچھ نہیں تھا وہ تھا، سب کچھ بن گیا وہ پھر بھی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا وہ پھر بھی ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو الہ پہ موت نہیں آتی، کیونکہ موت کے آنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جس پہ موت آ جائے اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے، وہ خود چل نہیں سکتا، وہ خود دیکھ نہیں سکتا، خود بول نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، اسے غسل دینے والے اور ہوتے ہیں، اسے کفن پہنانے والے اور ہوتے ہیں، اس کا جنازہ اٹھانے والے اور لوگ ہوتے ہیں، اس کی قبر بنانے والے اور ہوتے ہیں، قبر میں اتارنے والے اور ہوتے ہیں۔ جبکہ جب زندہ تھا اس کا حال کچھ اور تھا، موت آ گئی تو اس کا حال کچھ اور بدل گیا۔ تو الہ وہ ہوتا ہے جس پر کبھی موت نہیں آتی، صرف الہ پہ موت نہیں آتی۔ ذرا دیکھیے گا، پارہ نمبر ہے میرے بھائی 19واں پارہ، صفحہ ہے 472، صفحہ 472، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 472، سورت کا نام الفرقان ہے، آیت نمبر ہے جی 58، آیت نمبر ہے 58، نیچے سے اوپر کی طرف آئیں گے صفحے میں تیسری سطر ہے، پارہ نمبر 19 مل گیا جی، پارہ صفحہ مل گیا جی،
سورت کا نام الفرقان، صفحہ 472۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ فرمایا وتوکل، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھروسہ رکھیں، آپ توکل رکھیں، آپ امید رکھیں، آپ یقین رکھیں علی الحی، اس ذات پر جو ہمیشہ سے زندہ، الحی ہمیشہ زندہ رہے گی، الذی لا یموت جس پر کبھی موت، آئے ہائے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، جو موت سے پاک ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور آپ پاکی بیان کرتے رہو اس کی تعریف کے ساتھ، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں خبر رکھنے والا، اسے ہر ایک کا پتہ ہے، وہ ہر ایک کی خبر رکھتا ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، الہ پر موت نہیں آتی، یاد رکھنا، جو خدا ہے نا خدا، اس پر موت نہیں آتی، اور جو خدا نہیں ہے، جو مخلوق ہے، جو کیا ہے جی مخلوق، اس پر موت آئے گی، وہ موت سے بچ نہیں سکتا، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا چاہے کوئی بڑے سے بڑا ہے۔ اب ذرا نکالیے گا پارہ نمبر چوتھا پارے میں آ جائے، چوتھے پارہ میں لن تنالوا البر میں آ جائے جی۔ سبحان اللہ جی، صفحہ ہے 87، صفحہ نمبر ہے 87، سورت کا نام ہے آل عمران، آیت نمبر ہے 144، آیت نمبر ہے 144، پارہ چوتھا، صفحہ 87، سورت کا نام آل عمران، آیت نمبر 144، جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے۔ میری طرف دیکھیے گا جی، ایک وقت آیا، ایک زمانہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پہلے گزارے، نبوت ملی، پھر 13 سال مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ میں گزارے، جب 63 سال مکمل ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے جی؟ بولو ذرا سارے، کتنے؟ 63 سال۔ جب 63 سال ہوئے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی نبی پر موت آتی ہے، اسے اختیار دیا جاتا ہے، دنیا میں رہنا ہے یا آخرت میں آنا ہے یا ہماری طرف آنا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اور یہ اختیار صرف نبی کو ہوتا ہے، پیغمبر کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ملتا، صرف اللہ کے نبی کو اختیار ملتا ہے، اللہ کے پیغمبر کو اختیار ملتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک چھت کی طرف اٹھی ہوئی ہے، اور انگلی مبارک بھی اوپر اٹھا رکھی ہے یوں، اور کہہ رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفاقت اعلی عطا فرما۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے جب یہ الفاظ سنے تو میں سمجھ گئی کہ ہمارے نبی کو بھی اختیار مل گیا، اور ہمارے پیغمبر نے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا، آخرت کو پسند کیا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اذا لا یجاورنا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اذا لا یجاورنا، کہ اس وقت مجھے یقین ہو گیا
اب اللہ کے نبی ہمارے پڑوس کو پسند نہیں کر رہے، اب اللہ کے نبی ہمارے پڑوس کو ہم میں رہنا پسند نہیں کر رہے، اب اللہ کی طرف جا رہے ہیں، آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام کو فرمایا، بلکہ اکثر و بیشتر صبح کی نماز کے بعد پوچھا کرتے تھے کہ ساتھیوں، آپ میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ سے پوچھتے۔ تو ایک دفعہ بھی پوچھا کہ آپ میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب وہ خواب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے فرشتے اوپر لے گئے، ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر لے گئے، میری روح کو اوپر لے گئے۔ جب وہاں مجھے لے گئے تو جنت کی سیر کرائی، میں نے کافی ساری جگہیں دیکھی، مکانات دیکھے، محلات دیکھے۔ آخر میں جبرائیل ایک طرف تھا دائیں طرف، میکائیل میرے بائیں طرف تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے دونوں فرشتوں نے کہا ارفع راسک، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک ذرا اوپر اٹھاؤ نا، اوپر کی طرف دیکھو، ذرا اوپر کی طرف دیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، میں نے جب اوپر کی طرف دیکھا تو بادل کی طرح مجھے خوبصورت محل نظر آیا، بہت ہی خوبصورت محل، بہت ہی حسین و جمیل کوٹھی نظر آئی، بنگلہ نظر آیا۔ تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا قالا، دونوں نے کہا ذالک منزلک، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب یہ آپ کا محل ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی جگہ ہے، آپ نے اس میں آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گھر اتنی خوبصورت تھا کہ میں نے دونوں فرشتوں کو کہا پھر ایک طرف ہٹ جاؤ، دعانی ادخل منزلی، میں اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں اپنا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا تم ایک طرف ہو جاؤ۔ تو دونوں فرشتوں نے کہا لا، ابھی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں میرے بھائی، صحیح البخاری۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے جبرائیل و میکائیل نے کہا انہو باقی لک عمر، اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ابھی دنیاوی زندگی باقی ہے، دنیاوی عمر باقی ہے۔ باقی لک عمر لم تستکملہ، ابھی تک آپ نے اپنی زندگی مکمل نہیں کی۔ فلو استکملتا اتیت منزلک، جب آپ اپنی زندگی مکمل فرما لیں گے تو اتیت منزلک، پھر آپ اس محل میں آ جاؤ گے، پھر آپ اس محل میں آ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی کہ صدیق ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے، ان کی روح مبارک ان کے جسم مبارک سے خروج کر چکی ہے، وہ جا چکی ہے۔ صدیق اپنی جگہ سے جہاں تھے اپنی زمین سے واپس لوٹے، مسجد نبوی میں آئے، مسجد نبوی میں صحابہ کو دیکھا، پریشان تھے، اللہ اکبر، رو رہے تھے، کیونکہ یہ گھڑی صحابہ کرام کے لیے قیامت خیز گھڑی تھی، ہولناک گھڑی تھی، پریشان کن لمحات تھے۔ صحابہ رو رہے ہیں، دکھی ہیں، غمگین ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر رہے ہیں جس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ چکی ہے، اضرب عنقہ، میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ جو بھی کہے گا ایسا لفظ کہ اللہ کے نبی پہ موت آ چکی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، قتل کر دوں گا۔ صدیق اکبر نے یہ منظر دیکھا، سیدھے گھر گئے، بیٹی کے پاس اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، پردہ کرایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
حجرہ مبارک میں جب پہنچے صدیق تو کیا دیکھتے ہیں؟ چادر مبارک ہٹائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر مبارک ہٹائی، چادر ہٹائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بوسہ دیا۔ صدیق نے کیا دیا؟ بولو، صدیق نے بوسہ دیا۔ قبل وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بوسہ دیا۔ صدیق رونے لگ گئے اور کہنے لگے میرے محبوب طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، آپ زندگی میں بھی پاک تھے، آپ اب موت کی حالت میں بھی آپ پاک ہی ہیں۔ یہ کہا اور پھر واپس لوٹے، سیدھے مسجد نبوی میں آئے، حضرت عمر کو کہا عمر اجلس، بیٹھ جاؤ، اجلس اجلس 3 مرتبہ کہا۔ حضرت عمر نے نہ سنی کوئی بات، دکھی تھے، غمگین تھے، ہوش و حواس اڑ گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی ہو کیا گیا ہے۔ جی صدیق اکبر سیدھا ممبر پہ گئے۔ اللہ اکبر۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں لوگوں یہ وہ منظر تھا اگر صدیق صحابہ کو نہ سنبھالتا تو پھر صحابہ کو کوئی بھی سنبھال نہ سکتا۔ اس امت کو سنبھالا دیا صدیق نے۔ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ذرا خطبہ سنیے گا صدیق کا۔ صدیق ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اشارہ کرتے صحابہ کو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ سب بیٹھ گئے، عمر کھڑا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ صدیق کہتے ہیں الا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبردار، صدیق کا خطبہ تو سنو۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صدیق کا خطبہ کمال کا خطبہ ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں خبردار، تم میں سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، آج سن لو اس کا معبود فوت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ ایسا بیان دیا، ہلا کے رکھ دیا سب کو، کہ جو لوگ صدیق نے اشارہ کر دیا، صراحت کر دی کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت نہیں آئے گی، تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ معبود ہے؟ تو پھر سن لو ان کا معبود فوت ہو چکا ہے، ان پر موت آ چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سن لو محمد مصطفیٰ معبود نہیں ہے اور ان پر موت آ چکی ہے، سن لو۔ اس کے بعد صاف فرمایا من کان منکم یعبد اللہ، تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لو، فإن اللہ حی لا یموت، وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ صدیق نے یہ خطبہ ارشاد کرنے کے بعد آگے قرآن مجید کے آیات اور دلائل کی بارش برسا دی۔ صدیق اس وقت کہنے لگا اس کے بعد قال اللہ تعالی انک میت وانہم میتون، قال اللہ تبارک و تعالی ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صحابہ کہتے ہیں جب صدیق قرآن کی یہ آیتیں پڑھنے لگا تو سارے صحابہ قرآن کی یہ آیتیں پڑھنے لگ گئے، اور آخر میں عمر بھی یہ آیتیں پڑھنے لگ گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیتیں سنی، اللہ کی رحمت ہو صدیق پہ، میرے ذہن میں تو یہ آیتیں تھی ہی نہیں، تو حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی اور حضرت عمر زمین پہ بیٹھ گئے اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے لگے کہ اللہ نے تو پہلے کہہ رکھا ہے انک میت وانہم،
ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا کہ موت تو آئے گی، موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو یہ آیت ذرا سنیے گا۔ اس کے بعد سب صحابہ کرام میں خاموشی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے پہلے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جس کو صدیق نے پڑھ کے سنایا، جس کو صدیق نے پڑھ کے سنایا، ذرا وہ سنیے گا کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول ہی تو ہیں۔ اور لوگو تم کیا کہتے ہو؟ یہ غزوہ احد کا ایک تھوڑا سا واقعہ تھا، اور اس وقت جو شیطان نے آواز نکالی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، ان محمدًا قد قتل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ شہید ہو چکے ہیں، جیسے یہ شیطان نے آواز نکالی تو صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے، قدم اکھڑ گئے، وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، اور کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو پھر بھی ڈٹے رہے، تو بھاگنے والوں کو اللہ نے کہا، ارے تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد مصطفیٰ کوئی خدا ہے، کوئی الہ ہے کہ اس پر موت نہیں آ سکتی؟ وہ شہید نہیں ہو سکتے، وہ قتل نہیں ہو سکتے، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس وقت بھی کچھ صحابہ کہہ رہے تھے، جو کچھ صحابہ ان کے قدم اکھڑ گئے، وہ بھاگنے لگے، تو پیچھے سے کچھ صحابہ جو میدان میں جمے کھڑے تھے وہ کہنے لگے تھے، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا، او پیٹھ دے کر بھاگنے والو، جس رب کی خاطر تم محمد مصطفیٰ کی زندگی میں لڑا کرتے تھے، وہ رب آج بھی زندہ ہے، وہ رب آج بھی زندہ ہے، وہ خدا آج بھی زندہ ہے، تو کہاں بھاگ رہے ہو؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ نے ایسے موقع پہ یہ آیت نازل کر کے صحابہ کو کہا، تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے تھا، محمد تو میرا صرف رسول ہے، کوئی الہ تو۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ عقیدہ بنے گا قرآن سے، ایمان بنے گا قرآن سے۔ آپ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیں، خدا کی قسم نظریہ قرآن سے بنے گا، ایمان مضبوط قرآن سے بنے گا۔ اللہ قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اللہ نے فرمایا لوگوں اس سے پہلے میرے کئی رسول گزر چکے ہیں، حضرت آدم بھی گزر چکے، ان پر بھی موت آ چکی، نوح بھی گزر چکے، ابراہیم بھی گزر چکے، ارے یعقوب بھی گزر چکے، یوسف بھی گزر چکے، زکریا بھی گزر چکے، یحییٰ بھی گزر چکے، ارے بڑے بڑے میرے نبی، جب ان پر موت آ گئی تو کیا ہوا؟ اگر تم نے یہ جملہ سن لیا تو کیوں پریشان ہو گئے اور تم نے میدان ہی چھوڑ دیا؟ قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، وہاں صدیق نے یہ آیت پڑھ کے صحابہ کرام کو بتا دیا، اللہ نے تو پہلے کہہ رکھا ہے، تم آج پھر ہوش کھو بیٹھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم آج پھر اپنے حواس کھو بیٹھے کہ کیا ہو گیا، تمہیں اب برداشت نہیں ہو رہی۔ سنو اللہ کا قرآن کہتا ہے افئن مات، کیا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ جائے، او قتلا، یا شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم توحید چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین اسلام چھوڑ دو گے؟ کیا تم الٹے پھر جاؤ گے واپس کفر و شرک کی طرف؟ تو پھر سن لو، من ینقلب علی عقبیہ، جو میرا دین چھوڑ کے اب چلا گیا واپس، سن لو، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکے گا، وہ خود اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ بدلہ دے گا شکر گزار لوگوں کو۔ اس وقت جب باقی بہت سارے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے غزوہ احد میں، صدیق پہلے نمبر پہ تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ ڈٹے کھڑے تھے۔
جمے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں پتہ ہے شاکرین سے مراد کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں شاکرین سے مراد ہے صدیق، شاکرین سے مراد ہے صدیق. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اچھا تو بات سنیے گا، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت کا آ جانا برحق، اور موت آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کیا کہتی تھیں؟ کہتی تھیں یا بتا الی جبریل ننا، یا بتا. اما فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ذرا ان کا عقیدہ بھی سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں یا بتا ہے میرے ابا جان، ہے میرے بابا جان. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمۃ الزہرا جب گھر میں آتی تھیں، ان کی چال ڈھال ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ نظر آتی تھی. ان کا اٹھنا بیٹھنا. الولد سر لابیہ، الولد سر لابیہ، اولاد تو ہمیشہ اپنے باپ کا راز ہوتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں یا بتا الی جبریل ننا، ہے میرے ابا جان، ہے میرے بابا جی، آج میں جبریل کو آپ کی موت کی خبر دے کر کہتی ہوں جبریل اب کس کے پاس آئے گا؟ اللہ، اے جبریل اب کس کے پاس آئے گا؟ کس سے آ کر قرآن کا دور کرے گا؟ کس سے آ کر قرآن کا دور کرے گا؟ کس کے پاس پیغام لے کر آئے گا اللہ کا؟ کس کے پاس اللہ کا قرآن لے کر آئے گا؟ کس کے پاس وحی لے کر آئے گا؟ اے جبرائیل تجھے کہتی ہوں اب کیا کرنے آئے گا؟ اب تو میرے بابا. اللہ اکبر. یا بتا الی جبریل ننا، اے جبرائیل اگر تجھے پتہ نہ ہو تو پھر سن لے مجھ سے، میرے بابا دنیا میں نہیں رہے، میرے بابا دنیا میں نہیں رہے. من جنت الفردوس ماوا، اللہ اکبر، من جنت الفردوس ماوا. جبرائیل سن لے اب میرا بابا یہاں نہیں، اب میرا بابا جنت الفردوس میں ہے، وہاں قیام پذیر ہے. من جنت الفردوس ماوا، زندگی باقی ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل سیدنا مولانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف فرما. یا رب العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما.